ویلکم ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، ہم آج ایسی چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون رکھیں گے، اپنے آپ کو طاقتور رکھیں گے، پاورفل رکھیں گے. مگر آج چونکہ ایسی چیز سے میں بات کروں جسے کہتے ہیں ڈپریشن. معاشرے میں ڈپریشن ہے، ہر جگہ ڈپریشن نظر آ رہے ہیں. انسان کے اندر ڈپریشن ہے، بہت سے ایک مسائل ہے. تو ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کوئی کنٹرول، کوئی چیز انڈیویجولی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. تو آج بات کریں گے ڈپریشن سے کیسے نجات. میرا آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن سے چھٹکارا کیسے. تو آتے ہیں وجوہات اس کے بہت سی ہے. معاشرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو آج کل، آپ کو پتہ ہے کس چیز سے ڈپریشن ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ بجلی، گیس اور مہنگائی وغیرہ، اس کا زیادہ لوگ آپ دیکھتے رہتے ہیں. ٹینشن لیتے ہیں لوگ بہت سارے، اور کپڑا، مکانوں، فلاؤں، یہ وہ اس طرح کی چیزوں کا جو ہے نا. اور اس کا جسمانی بیماریوں سے بھی ہوتی ہے. ڈپریشن جو ہے کسی جسمانی بیماری سے بھی ہوتی ہے، کسی زیادہ میڈیسنز کا بہت زیادہ استعمال سے، بہترین استعمال سے بھی ہوتے ہیں، یا لمبی میڈیسن کو استعمال کرنے سے بھی ہوتی ہے. ڈپریشن کے وجوہات افسردگی سے ہوتی ہے، سٹریس سے ہوتی ہے، ٹینشن سے ہوتی ہے، خوف سے ہوتی ہے، اور ناقص غذاؤں سے ہو سکتے ہیں، اور ہماری باڈی میں غذائیت کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیمیکلز کی کمی کی، وٹامنز کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ڈپریشن جو ہے بہت سینسیٹیو لوگ جو ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت سینسیٹیو رکھا ہے، ہر چیز ان کو چپتے ہے، صحیح نہیں لگتے. ڈپریشن وہ لوگ جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں سے برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. جیلس لوگ، جیلسی ہے، وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. جو جیلسی ہے، جیلس لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے جو اس سے، کیونکہ وہ بہت لالچ میں ہوتا ہے، سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. احساس کمتری بھی ایک بدترین چیز ہے. احساس کمتری کی وجہ سے بھی، کیونکہ ہر جگہ پہ شرمانا، شرمیلی، کونے میں بیٹھ جانا، یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتے ہیں. اور کام کے بوجھ، نیند کی کمی کی وجہ سے بھی، مستقبل کا خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. رشتوں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ بد تعلقات جسے کہتے ہیں، بدترین تعلقات سے بھی ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں، رشتوں میں اختلافات، معاشرتی مسائل، اور ایسے لوگ جس کا شادی نہ ہو یا لیٹ ہو، بالخصوص لڑکیاں جن کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ پہ جو ہے نا سٹریس طاری کرتے ہیں، بار بار خوف ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ جو اس طرح کے حالات، اس طرح کی کیفیات میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے، برقرار رکھے، بہترین رکھے، پرسکون رکھے. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو پرسکون نہیں رکھیں گے، آپ کے لیے اور زیادہ مسائل بن سکیں گے. صبر نہیں ہے آپ میں، در میں تحمل نہیں ہے آپ کے، آپ میں جو ہے نا وہ بردباری نہیں ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے آپ کو حملہ کرتے ہیں، آپ پر ڈپریشن آپ پر حملہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا میں ایک عنصر دیکھنا ہے صبر کا، تحمل کا. اور صابرین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیے. تحمل کا، طاقت کا، فورس کا، اس کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے. یہ وجوہات جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وجوہات تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج کل آپ کو خود پتہ ہے آپ کے خود کیا حالت ہے، آپ کے خود کیا سوچتے ہیں. مستقبل کا خوف، مستقبل میں یعنی کسی چیز کا بھی خوف ہو سکتا ہے. کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، کوئی آپ کو کچھ اور نہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ
یہ تمام چیزیں یعنی ایسے ایک بے جا سا خوف ہوتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے، ہمیشہ ڈر خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، تو اس سے ڈپریشن ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن جو ہے اس کا علاج اور اس کا بہترین طریقہ اور بہترین علاج جو ہے آج اس سے نیچرل طریقے سے بتاؤں گا آپ کو کیسے ہوتے ہیں۔ کالر سے بھی پوچھتے کہ کیسے ہوتے ہیں ڈپریشن کا علاج۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر میں ریحانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ریحانہ، کیسے آپ؟ اچھی ہے؟ جی سر بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ریحانہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ آج میرا موضوع جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈپریشن ہے، اور یہ حالات ہے ڈپریشن لوگوں میں۔ آپ دیکھ رہے لوگوں روڈوں پہ نکلتے ہیں لوگ، ڈپریشن کے شکار لوگ، اور مار پیٹ کرتے ہیں، تو حالات ایسے ہو گئے ہیں نا۔ اب وہ جو مقصد وہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ ملک کو خراب کرنے کی کوشش کریں، وہ تو ہے ہی ڈپریشن کے شکار، وہ تو ہے ہی غیر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، طمانیت نہیں اس کے قلب میں، اس کے دل میں، حیوانات کی طرح، اینیمل کی طرح سلوک ہے ان کا۔ اینیمل سے بھی بدتر، اینیمل تو پھر بھی نیچر پہ سوچتا ہے، نیچرل زندگی ہے اس کا۔ ان لوگوں کی زندگی بھی نیچرل نہیں ہے، سلوک بھی نیچرل نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ جو روڈوں پہ نکلتے ہیں، عام سے جو لوگ ہیں، اتنی ظاہر ہے ڈپریشن سٹریس کی وجہ سے نکلتے ہیں نا، اور پھر یا بجلی کی وہ مظاہرے کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ، اور یا کوئی اور جو مہنگائی کی کرتے ہیں، زیادہ تر مہنگائی کے ہوتے ہیں، یا تنخواہیں نہ ملنے کی ہوتی ہے۔ بس یہی چیز تو ہوتا ہے، تنخواہیں نہ ملنے کی، مہنگائی کی، اور بجلی کی نہ آنے کی، بس اس طرح کپڑا، مکان اور روٹی، اس کی ہڑتالیں ہوتے ہیں، باقی چیزوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ بتا دیں کہ یہ کس طرح کے اس ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ سر جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل پورا معاشرے ڈپریشن کا شکار ہے، جس سے بھی آپ بات کریں وہی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ کسی کو بجلی کا مسئلہ ہے، کسی کو پانی کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تو تقریباً ہر بندہ ہی ڈپریشن کا شکار ہے، ہر گھر میں بیماری ہے، تکلیف ہے، ڈپریشن کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہیں تکلیفیں، تو لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں گھروں میں صرف یہ ڈپریشن کی وجہ سے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سمدھا کی وجہ سے زندگی میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، اور زندگی سموتھ ہو جاتی ہے۔ بے شک مسائل ہیں ہمارے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل ختم نہیں، مطلب ختم ہو گئے ہمارے، لیکن مسائل ہونے کے باوجود بھی سمدھا کرنے سے ہمیں ایک سہارا مل جاتا ہے، اللہ کی طرف ایک امید آس بن جاتی ہے، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹائم آئے گا انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ حل کرے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپ کی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے نام کیا بتایا؟ سر ریحانہ بات کریں، آپ کی اسٹوڈنٹ لاہور سے۔ ریحانہ جی، سوری وہ آواز شروع میں صحیح نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے۔ اچھا بالکل ریحانہ، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنے؟ سر میری 35 سے ابو ہے۔ اچھا بڑی ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو میرا مطلب یہ، آپ کو اس کرنے سے پہلے آپ کو کیا پرابلمز تھے، اور جب آپ نے یہ سمدھا ہیلنگ سسٹم کو اپنایا، ڈپریشن، ٹینشن ایسی بیماریاں کیا کیور ہو سکتے، ٹھیک ہو سکتے؟ جی سر بالکل کیور ہو سکتے ہیں۔ جب میں آئی تھی آپ کی کلاس میں تو مجھے ڈپریشن تھا، نیند کا مسئلہ تھا، اور بڑی مطلب پریشانی میں تھی میں، لیکن جب میں نے سمجھا کیا اس سے میری نہ صرف میری لائف بالکل ٹوٹلی چینج ہوگی، بلکہ میری پوری فیملی کی میں سکون سا، اطمینان سا آ گیا۔ میرے ملنے والوں کو جو مجھ سے بینیفٹس ہوئے وہ الگ ہیں، ہر بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دور ہوئی، اور میری خود کی ڈپریشن اور پریشانیاں دور ہوئی سمجھا کرنے کے بعد۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے
تو اس کا مطلب ہے ڈپریشن یعنی کیوریبل ہے, اس کا علاج ہے؟ 100% سر, 100% کیوریبل ہے یہ, اور بہت سے لوگ صحیح ہو کے جاتے ہیں یہاں سے. ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں ڈپریشن میں آتے ہیں اور بالکل ریلیکس ہو کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا, ہم اس سے پریشان تھے, تو سو جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں صحیح ہیلنگ کرنے کے بعد. ماشاءاللہ, الحمدللہ کہ لوگوں کو بینیفٹس مل رہے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو ڈپریشن یعنی کیوریبل ہے اور یہ ممکن ہے. انڈیویجلی ہمیں اس کا جو ہے نا علاج کرنی چاہیے نا, ہر انسان کو سوچنا چاہیے اس پہ. جی سر, جی سمجھ کرنا چاہیے ہر انسان کو. یہ جو کر لیتا ہے اس کو اس کا پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے اور کتنے اچھے اس کے ریزلٹ ہیں. کیونکہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکتے, بس سوچتے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, سمجھا کیا. لوگ پوچھتے ہیں, کوئی مطمئن ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے, لیکن جو کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں, جو سمجھا کر لیتے ہیں, پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز پہلے ہماری زندگی میں کیوں نہیں آ گئی. اور میں خود بھی بڑی پچھتاتی ہوں کہ بھئی ایک ٹائم پہ میں نے بہت لیٹ مطلب اس طرف آئی ہوں, یا مجھے پتہ چلا سمدھا کے بارے میں. اگر مجھے پہلے پتہ چلتا شاید میری ماں جو ڈپریشن میں فوت ہو گئی وہ آج زندہ ہوتی شاید, اور میرے رشتے دار جو ڈپریشن میں دنیا سے چلے گئے وہ نہ ڈپریشن کا شکار ہوتے. تو بس قسمت میں نہیں تھا, لیکن اب میں خوش ہوں کہ چلے. لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹائم سے اگر آپ اس طرف آ جائیں تو آپ بہت سے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل انشاءاللہ آ جائیں گے. آپ نے کتنے لیول کیے ریحانہ؟ سر میں نے 8 لیول تک کیے, HMM 1 اور 2 بھی کیے. ماشاءاللہ, 8 لیول تک کیے ہوئے, بہت اچھی بات. جی سر. تو کچھ لوگ ہوتے ریحانہ کہ وہ 1 to 4 کر کے بس بیٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ تو آگے بڑھتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ لیول, اس کی بینیفٹس کتنے ضروری, کتنے بہترین ہے؟ جو کہتی ہوں کہ 1 to 4 تو ایک سمجھے ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہے, سمجھا تو ایک سمندر ہے. اور 1 to 4 تو ایک ذرہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. مطلب جب ہم آگے لیول کرتے ہیں تو مزید نئی دنیا میں جاتے ہیں, مزید ہماری جو ہے نا پاورز بڑھتی ہیں, اور ہم لوگوں کو اچھی طرح سے مطلب فائدہ خود کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں. 1 to 4 ایک لوگ کر کے ہٹ جاتے ہیں, لیکن میں جو میرے تھرو آتے ہیں لوگ یا جو میرے پاس آتے ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ 1 to 4 تک دنیا نہیں ہے. آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ سارے لیولز کریں تاکہ آپ صحیح طرح سے سمجھا سے فائدہ اٹھا سکیں. میں تو آپ سے ماسٹر لیول بھی انشاءاللہ کروں گی, میں نے سوچ لیا ہے. اور میں ہاں جی, میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. کیا بات ہے, آپ کے ساتھی سے آپ کو اجازت مل گئی ہے نا؟ جی سر, انہوں نے بہت خوشی سے اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں جہاں تک سمجھا میں تم جا سکتی ہو, جتنے لیول کر سکتی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, تم آگے تک جاؤ. ماشاءاللہ. اور سر میں آپ کو بتاؤں, جو پہلی دفعہ انہوں نے 1 to 4 کی فیس بھری تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ پھینک رہا ہوں پیسے. میں نے کہا آپ پھینک دو. کہہ رہے یہ دیکھو میں پھینک رہا ہوں. میں نے کہا پھینک دو پیسے آپ. لیکن جب وہ کر لیا تو کہہ رہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ سے. اب تم جتنا بھی ہو سکتا ہے نا, تمہیں جو بھی اس پہ خرچہ آئے گا سب میں کروں گا. صحیح. تو سر وہ اب دیکھ لیں, اب اس نے اس کو اتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ اب وہ مجھے ماسٹر